اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا روز ہے اور 18 نومبر ہے۔ یورپ کے رہنے والوں کے لیے ایک عارضی جنگ بندی جو کہ یوکرائن اور روس کے درمیان متوقع ہے، اس کی اچھی خبر اور کچھ زمینی حقائق آج کے پروگرام میں پیش کیے جائیں گے۔ ان تفصیلات کو پیش کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ جو بین الاقوامی جو حقائق ہیں یا حالات ہیں ان پر جو مسلسل نظر رکھتے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان زمینی حقائق یا جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں ان کی روشنی میں حالات کا تجزیہ کر کے اپنے سننے یا دیکھنے والوں کو بتائیں۔ بعض دفعہ جو زمینی حقائق یا جو حالات ہوتے ہیں وہ کسی خطرناک صورتحال کی طرف اشارے کر رہے ہوتے ہیں، چنانچہ اس تجزیے کی روشنی میں پھر وہ جو خطرات ابھر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ زمینی حقائق یا حالات جو ہیں وہ اگر کسی جنگ بندی یا کسی امن کی کوشش کی طرف جا رہے ہوں تو پھر ان حالات یا ان حقائق کا تجزیہ کر کے اس جنگ بندی یا امن کی طرف جو کوششیں کی جاتی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آج کے پروگرام میں کچھ ایسے زمینی حقائق ابھر رہے ہیں اور حالات کچھ اس نہج سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک فوری جنگ بندی جو ہے روس اور یوکرائن میں اس کا منظرنامہ ابھر رہا ہے۔ تو اس کی چند تفصیلات جو ہیں وہ آج کے پروگرام میں پیش خدمت ہیں۔ پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا چینل کو، اسی طرح بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیے، لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ اکتوبر میں جب کرائمیا پر حملہ کیا گیا تو روسی صدر نے افغانستان اور شام میں جنگ لڑنے والے قابل اور تجربہ کار جنرل سرگئی سورویکین کو جاری جنگ کے لیے روسی افواج کا کمانڈر مقرر کر دیا۔ اس جنرل نے 3-4 ہفتے لگا کر یہ جو جنگ جاری تھی روس اور یوکرائن کے درمیان اس کا ہر لحاظ سے جائزہ لیا اور پھر فیصلہ کیا کہ فی الحال مشرقی اور جنوبی علاقوں میں روسی افواج کا تھوڑا بہت انخلا کر کے اپنی دفاعی پوزیشنوں کو مستحکم کیا جائے، کیونکہ موجودہ صورتحال میں جاری یہ جو جنگ ہے اس کو جاری رکھ کر اس جنرل کے مطابق روس اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس جنرل نے روسی صدر صاحب سے اجازت لی اور پھر اسی جنرل صاحب نے اپنی قوم کو اعتماد میں لیتے ہوئے اس کا اعلان سرکاری ٹی وی پر آ کر خود کیا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اب ناٹو کے بعض ممالک نے جب یہ اعلان ہوا تو اس پر بڑی بغلیں بجائیں اور اس کو روس کی پسپائی یا شکست سمجھا اور کہ جی روس جو ہے وہ اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکا اور اب وہ بہانے بنا رہا ہے۔ اب یہ جو آپریشن انخلا کا کیا گیا تھا، شنید ہے کہ اس سارے آپریشن سے پہلے روس اور امریکہ میں بیک ڈور مذاکرات کے ذریعے تمام معاملات پر بات چیت مکمل کر لی گئی تھی اور یوکرائن کو اس کو نہیں بتایا گیا تھا۔ تو اس بات چیت کے پس منظر میں جو دونوں ممالک کے درمیان ہوئی تھی، پھر اس نے 15 نومبر ہائی مہارت سے روس کی جو 30,000 فوج تھی بما ساز و سامان کے اور دریائے ڈنیپر کے مشرقی کنارے پر تھی، وہاں سے اس فوج کا بما ساز و سامان کے انخلا کا جو آپریشن ہے وہ انتہائی کامیابی سے مکمل کر لیا۔ اس پورے آپریشن میں کسی قسم کا کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہوا اور اسی طرح یوکرائن نے بھی پسپا ہوتی روسی فوج کے لیے کسی قسم کی مشکل پیدا نہ کی اور کر بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ یوکرائن میں دراصل امریکہ جو ہے وہ پراکسی وار لڑ رہا ہے اور اس کے نام پہ یوکرائنی فوج جو ہے وہ آپریشن کرتی ہے، اور جب پس پردہ کسی قسم کی جو ہے وہ بات چیت ہو گئی روس اور امریکہ کے درمیان اس انخلا کے آپریشن کے بارے میں، تو اس لیے پھر ظاہر ہے کہ ان کو
امریکہ نے سارا اوکے کیا تھا، تو جب امریکہ نے اوکے کر دیا تو اس لیے پھر یوکرینی افواج اس انخلا کے آپریشن میں کسی قسم کی مشکل پیدا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اور اس انخلا کے بعد اس وقت جو روسی افواج کی دفاعی پوزیشنز ہیں یوکرین پورے میں، وہ آپ اس نقشے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب دوسری طرف جو امریکن سائیڈ ہے، جو دراصل پراکسی وار اس کے لیے ہی، یعنی امریکہ کی پراکسی وار کو یوکرین لڑ رہا ہے، تو وہاں پہ بھی چند اقدامات اٹھائے گئے کہ پہلے امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سولیوان، انہوں نے یوکرین کے صدر پر ملاقات کی اور دباؤ ڈالا کہ سنو، بہتر ہے کہ تم جنگ بندی مذاکرات کی طرف جاؤ، اور وہ یہ نصیحت کر کے تو واپس چلے گئے۔ اور اس کے فوراً بعد پھر جو امریکی افواج کے سربراہ ہیں جنرل مارک ملی، انہوں نے 11 نومبر کو نیو یارک کے ایک اکنامک کلب میں اپنے خطاب میں کہا، جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ جب واضح طور پر نظر آ رہا ہو کہ ملٹری آپریشن کے ذریعے فتح ممکن نہیں اور مذاکرات کا موقع بھی موجود ہو اور ان مذاکرات کے ذریعے امن قائم کیا جا سکتا ہو، تو اس موقع سے پھر ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور جو امریکن افواج کے سربراہ ہیں، ان کے جو نقطہ نظر ہے یہ کہ اس وقت کوئی مذاکرات کے ذریعے امن حاصل کیا جائے، ان میں چند زمینی حقائق نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ مثلاً اس وقت جو یوکرین کی اکانومی ہے وہ بالکل تباہ ہو چکی ہے، اور یہ ملک جو ہے یہ دوسرے ممالک کی مدد سے چل رہا ہے، اپنا اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جرمنی جو ناٹو کا اہم ترین ممبر ہے اور مدد بھی کر رہا ہے اس جنگ میں، اس نے واضح کر دیا ہے کہ وہ مزید یوکرینی مہاجرین کو نہیں لے سکتا۔ اسی طرح امریکی افواج کے جو سربراہ ہیں جنرل مارک، انہوں نے یہ واضح کیا ہے یوکرین کے صدر پہ کہ دیکھو تمہارے ملک میں اب 42 ملین آبادی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اندازے کے مطابق اس وقت یوکرین میں 10 ملین سے بھی کم لوگ رہ گئے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بھی اس حقیقت پر بھی غور کیا کہ اگر یوکرین کی اس جنگ کو جاری رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی تعداد میں فوجی افرادی قوت درکار ہوگی، اور اس وقت جرمنی اور پولینڈ میں جو زیر تربیت یوکرینی فوجی ہیں ان کی تعداد 15 سے 20 ہزار کے درمیان ہے، اور یہ اتنی تھوڑی تعداد ہے اور اتنا بڑا فرنٹ ہے کہ اس جنگ کو اگر جاری رکھا جائے تو یہ تعداد کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ایک اور جو زمینی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جرمنی اور کئی دیگر مغربی ممالک جو ہے اس ایریے میں اور ناٹو کے ممبر ہیں، ان کی 78% آبادی جو ہے، انہوں نے ایک سروے کے ذریعے یہ اپنی رائے دی ہے کہ پلیز اس فضول قسم کی جنگ کو بند کیا جائے اور ہمارے لیے جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے۔ تو یہ ہیں وہ چند زمینی حقائق جن کی بنا پر امریکہ کے سیکیورٹی ایڈوائزر جو نیشنل ہے اور اسی طرح امریکی افواج کے جو سربراہ ہیں جنرل مارک، انہوں نے یہ تجویز دی اور اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں ان حقائق کے پیش نظر۔ اسی طرح اس ماہ کی 14 تاریخ کو CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز استنبول یعنی ترکی گئے اور اپنے ہم منصب روسی ڈائریکٹر سرگائی نارشکن سے ملے اور ان کو کہا کہ آگ کا ایٹمی جو ہتھیار ہے وہ استعمال نہیں کرنا اور نہ ہی کوئی سی دھمکی دینی ہے، اور یہ ہماری طرف سے آپ کو تنبیہ ہے تاکہ ہم مل کے یہ جو عارضی جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں اس میں کامیاب ہو سکیں۔ اور شنید ہے کہ روسی ہم منصب نے اپنے امریکی ہم منصب کی یہ بات مان لی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ امریکن مڈ ٹرم الیکشن فالو کر رہے ہوں تو آپ کو علم ہوگا کہ صدر بائیڈن کی امریکی کانگریس میں جو اکثریت تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور مخالف پارٹی یعنی ریپبلکن کو ایک سادہ اکثریت حاصل ہو گئی ہے، اور تمام قسم کے اخراجات جیسے آپ جانتے ہیں یوکرین کی جنگ کے لیے اس کی منظوری کانگریس سے لینی پڑتی ہے امریکن سسٹم کے تحت۔
اسی طرح جو روسی صدر ہیں ان کو اپنے ملک میں دائیں بازو کی جو سیاسی پارٹیاں ان کی طرف سے بڑا دباؤ پڑ رہا ہے کہ آپ اس فضول قسم کی جنگ کو اب بند کریں۔ اسی طرح اگر آپ کچھ فالو کر رہے ہو تو یہ کچھ مزید اشارے ملے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روس نے جو بلیک سی کے تھرو اجناس کی ترسیل دوبارہ وہ شروع کرنے پہ آمادگی ظاہر کر دیا، بلکہ شروع بھی شاید ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح ترکی کے صدر صاحب نے انہوں نے ایک اور تازہ پیشکش کر دی ہے کہ وہ روس اور امریکہ میں جو اصل روس اور یوکرائن ہے، لیکن اصل بہرحال روس اور امریکہ میں جو جنگ بندی اس کی جنگ جاری ہے، اس کی جنگ بندی کے لیے وہ اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ان سارے عوامل کے پیش نظر اور یہ جو پس پردہ اقدامات کیے جا رہے ہیں امریکہ اور روس کی طرف سے، اس سے یہ واضح اشارے مل رہے ہیں کہ جلدی یورپ کے اس علاقہ میں کم از کم عارضی جنگ بندی ضرور ممکن ہو سکے گی، اور اگر یہ جتنی جلدی ہو جاتی ہے تو یہاں یورپ کے رہنے والے عوام کے لیے ایک بہتر انڈیکیٹر ہوگا یا بہتر اشارہ ہوگا، اور وہ سوکھ کا سانس لے سکیں گے۔